سبق نمبر 21 کا نام ہے وقف۔ جی آگے ہے اردو جو لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یعنی وقف جی کی تعریف یہ ہے کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جہاں پر وقف جی کیا جائے وہاں پر ٹھہرنا ہے اور رکنا ہے۔ یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، یعنی وہاں پر آواز بھی ختم کرنی ہے، سانس بھی ختم کرنی ہے۔ کیسے؟ مثال ہم سمجھیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں نے نون پر وقف کر دیا تو یہاں پر میری آواز بھی ختم ہو گئی، سانس بھی ختم ہو گئی، یعنی ٹھہر بھی گیا، رک بھی گیا، اور آواز سانس دونوں ختم ہو گئے۔ یہ وقف کی علامت ہے۔ جی اچھا، آگے دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی جی زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگا، دو زیر ہوں گے، دو پیش ہوں گے، کھڑا زیر ہوگا، الٹا پیش ہوگا، اس حرف کو سب کے سب کو کیا کر دیں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے۔ جی انشاءاللہ یہ جیسے میں سمجھا رہا ہوں اس پہ توجہ کیجیے گا، پھر اسی کی جی یہ سبق میں مثالیں بھی سنیں گے اور قرآن پاک میں بار بار اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا جی بس۔ آگے ہے نمبر تیسرے کلمے میں 3، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ پہلے ہم نے سنا زبر، ایک زبر ہوگی اس کو ساکن کر دیں گے، زیر ہوگی ساکن کر دیں گے، پیش ہوگا ساکن کر دیں گے، دو زیر ہوگی تو ساکن کر دیں گے، دو پیش ہوں گے تو پھر بھی ساکن کر دیں گے، کھڑا زیر ہوگا اس کو بھی کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، الٹا پیش ہوگا تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ اب ہم نے سنا کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ یعنی جہاں پر کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں گی، جہاں پر بھی ہوں گی تو ہم انہیں ایک زبر پڑھیں گے، ایک زبر ختم کر دیں گے۔ جو ایک زبر پڑھیں گے وہاں پر جی اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو وہ ایک زبر الف میں بدل جائے گا، یعنی اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وہ بن جائے گا حروف مدہ۔ اس جی کی مثالیں بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، فی الحال اب اس پہ توجہ کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ مزید سبق میں اس کی مثالیں جب آئیں گی سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح کی یاد ہو جائے گا۔ اب رہا چوتھا سوال، کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ اب اس کو میں رپیٹ کرتا ہوں، کلمے کے آخر میں گول تا، یہ جو گول تا بنی ہوتی ہے، خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ یعنی جو جی گول تا بنی ہوتی ہے اس کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی، کچھ بھی ہوگا، اس کو ہم وقف میں ہا ساکن سے تبدیل کر دیں گے، یعنی اس کو ہا کریں گے، دو زبر ہوگی تو پھر بھی ہا کریں گے، زیر ہوگی، کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر تو پھر بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ تبدیل کر دیں گے، یعنی ہا ساکن ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ہم جی نے کل نابالغ و جو ہے نابالغ لڑکی کی دعا کے آخر میں ہم نے ایک کلمہ پڑھا تھا، تو وہاں پر بھی اس کی مثال تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اس کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی سمجھ آئے گا، اس کی مثالیں بھی ہم سمجھیں گے۔ جی آگے ہے نمبر 5، کھڑا زبر۔ حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا وسیم بھائی۔ جی جی وہ کیسے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں، کوئی سورت پڑھتا ہوں، سورت دوحا، والضحیٰ، تو اس کے اوپر کھڑا زبر آ رہی ہے تو اس لیے ہا کو ہم کھینچیں گے تو یہ ادا ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے یہ وقف نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہم کھینچیں گے تو یہ وقف بھی ادا ہوگا، یہ آیت بھی ادا ہوگی۔ اگر ہم نہیں کھینچیں گے تو یہ جو کھڑا زبر ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو کھینچیں گے کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وقف ہوگا یا کوئی بھی آیت ہوگی، کھڑا زبر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جی آگے دوسری مثال ہے حروف مدہ،
جو حروف مدہ ہم نے سبق 5 میں پڑھے ہیں، 7 جو ہیں یہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ جیسے یعلمو، میم واؤ پیش مو، یہ حروف مدہ ہے، واؤ مدہ ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم نے کھینچا تو یہ ادا ہو گیا۔ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو وقف یعلمو یہ وقف ہوگا، تو یعنی یہ تبدیل وقف میں نہیں ہوتا، اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی جو ساکن ہو گیا وہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ساکن ہے، اس کو تبدیل ہم کر نہیں سکتے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، نون ساکن ہے تو نون ساکن ہو گیا، اس کو تبدیل نہ کر سکتے ہیں نہ یہ خود ہوگا۔ جی ٹھیک ہے وسیم بھائی؟ آگے ہے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ مشدد حرف یعنی جس کے اوپر شد ہوگی، تشدید ہوگی، وہ حرف آئے گا تو اس کو وقف کی صورت میں اس کی شد جو ہوگی، تشدید ہوگی، وہ مشدد بن جائے گا، اس کو ہم وقف کی حالت میں باقی رکھیں گے، یعنی اس کو وقف کی حالت میں باقی رکھیں گے، یعنی اس کو ظاہر، اس کی حرکت ظاہر نہ ہو، لیکن اس کی جو مشدد حرف تشدید ہے وہ تھوڑی سی ظاہر ہوگی۔ جی آگے ہے نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زید دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی مثال انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے، یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زید دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کلمے پڑھے جاتے ہیں وہاں پر نون ہوتا نہیں ہے، جیسے مثال آپ نے کبھی سنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پر نون نہیں ہے، جی لیکن بعض اوقات قرآ حضرات جو ہے جب قرات کرتے ہیں اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو نون ملا دیتے ہیں، لیکن ہے نہیں، لیکن بعض اوقات ایک ساتھ پڑھنے سے نون آپ لگا سکتے ہیں، یہ بھی نون قطنی کا قاعدہ ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی تو وہاں پر آپ نون لگا سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ ہم اسی سبق کے آخر میں دی گئی ہیں، وہ بھی سمجھیں گے، اور اس سبق کو بار بھی سمجھیں گے کہاں لگانا ہے، کس جگہ لگانا ہے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم نے یہ سمجھا کہ نون قطنی کی تعریف یہ ہے۔ آگے بھی لکھا ہوا ہے نون قطنی والے کے حرف کے ہجے تھوڑے سے اس طرح ہیں، انشاءاللہ ہم یہ سبق کے آخر میں جیسے آئیں گے اس کو سمجھیں گے۔ آگے وسیم بھائی اس پہ آپ خاص توجہ کیجیے گا، یہ آگے لکھا ہوا ہے علامات وقف، یعنی وقف کی علامات آ رہی ہیں۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی ان کی علامت کی تفصیل جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا علامات وقف لکھا ہوا ہے دائرہ، ٹھیک ہے وسیم بھائی؟ جی جی دائرہ بنا ہوا ہے، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ دائرہ یہ وقف اور تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی جہاں پر دائرہ بنا ہوگا تو یہ وقف کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے، رکنا وقف چاہیے، کرنا ٹھیک ہے چاہیے جی دائرے پر۔ جی یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی آگے اب اس پہ آپ خاص توجہ کیجئے، کیونکہ یہ مین آپ کے قرآن پاک کو ادائیگی میں آپ کے لیے لازمی ہوں گے، کیونکہ اس پہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ آگے نمبر 2 میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی جی میم کس کی علامت ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت وقت ہے، لازم کی یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی میم اب ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ کس کی علامت ہے؟ وقف وقت لازم لازم کی۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو صفحہ جو ہوتا ہے اس کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم، تو جی جی اس کی تفصیل بعض اوقات پھر وہی، بعض اوقات نہیں ویسے، جب آیات ہوتی ہے یا جو لین ہوتی ہے اس کے درمیان میں کہیں میم بنا ہوتا ہے، پھر وہیں پر سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس کی تفصیل یہ سمجھی کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ضرور ٹھہرنا چاہیے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ لازمی، ضرور لازمی ٹھہرنا یعنی چاہیے ضرور ضرور یہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ جی آگے اب نمبر
3 وقف کی علامت میں سے دائرہ ہو گیا، میم بھی ہو گیا، طوا ہے۔ طوا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یعنی طوا کس کی علامت ہے؟ یقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا بھی کیا ہے؟ بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو جہاں پر بھی اگر ہم طوا دیکھیں تو طوا لکھی ہوتی ہے، جیسے کل بھی ہم نے مثالیں سمجھی تھی، میں نے کہا یہاں پر میرے ہاں تو لکھا ہوا تھا نماز جنازہ کے آخر میں، لیکن آپ کے ہاں جو کتابی اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس لیے طوا کی علامت میں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ آگے نمبر 4 ہے جیم۔ دائرہ بھی ہو گیا، میم بھی ہو گیا، طوا بھی ہوگی اور جیم بھی ہوگی۔ جیم آئی، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یعنی جی یہ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اب ٹھہرنا بہتر ہے، اگر آپ ٹھہر سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں ٹھہرتے یہ بھی جائز ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پر رکنا چاہتے ہیں جیم پر تو آپ رک بھی سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت جو ہوگی انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت اس کے علاوہ یعنی عام لفظ میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں یا سبق میں انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ لیکن مین ہم نے یہ سمجھا کہ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔